صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ منجھدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، منجھدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کو نبھانا سیکھو۔ منجھدھار میں کشتی کو چلانا سیکھو، ظلمت میں دیے حق کو نبھانا سیکھو۔ یوں کہنے کو تو سب کہتے ہیں اللہ اللہ، یوں کہنے کو تو سب کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کے لیے سر کٹانا سیکھو۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین اور عزیز پیارے بچوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ درود کے بارے میں بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ خطبہ جب میں پڑھتا ہوں، آپ کی صورتوں پر میری نظر ہوتی ہے اور آپ کے ہونٹوں کو میں دیکھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو سامنے بیٹھے رہتے ہیں، دور کی نظر تو ہماری کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر جب میری نظر پڑتی ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام کے منہ میں ہنس سے پان پراگ۔ درود پڑھنے والے کے ہونٹ ہلتے ہیں۔ پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ زبان کو حرکت ہو، آواز باہر ہو، اسی کو قرات کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن شریف کو رکھ کر صرف گھورتا ہوا گزر جاتا ہے تو اسے قرات نہیں کہتے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں یا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ضم سورہ پڑھنا ہے، دل ہی دل میں اگر کوئی اللہ کا بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور ضم سورہ پڑھ لیا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ اسے باقاعدہ ہلکی آواز نکالنی پڑتی ہے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا پڑتا ہے۔ خیال والی نماز تو نہیں چلتی اسلام میں، ظاہر میں تو اسے اپنے ہونٹوں کو حرکت دینا پڑتا ہے، تو تب جا کر اس کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔
ایک مرتبہ پوری محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور ایک مرتبہ میرے حال عزیزان گرامی، جلسے کا ایک بہت بڑا اور اہم حصہ ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب رشادی و قاسمی دامن برکاتہم کافی کوششوں کے بعد آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں اور آپ کا قیمتی خطاب آپ نے سنا ہے۔ ابھی ایک اور اصل کام باقی ہے۔ جلسے کی افتتاح اللہ کے کلام کی تلاوت سے ہوتی ہے اور جلسے کا اختتام دعا سے، تو اب دعا کا کام باقی ہے۔ درمیان میں مجھ عاجز کو پیش کر دیا گیا اور وہ بھی عنوان ایسا دیے ہیں، رات تو رات رمضان ختم ہوا تو بھی عنوان ختم نہیں ہوگا۔ زبردست عنوان دیے ہیں، وہی میں نے پہلے بھی عرض کیا، کیا کہوں کچھ کہا نہیں جاتا، بن کہے رہا نہیں جاتا، گر کہوں تو ماں ماری جاتی ورنہ باپ کتا کھا جاتا کا قصہ ہے کہ بولیا تو ٹائم ہوتا، نہیں بولیا تو آپ ناراض ہوتے ہیں۔ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ نیا نہیں آ رہا ہے میرے دوستو رمضان، اس سے پہلے 1450 مرتبہ تقریباً رمضان آیا ہے اسلام پر، آیا نہیں آیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو اور آقا کی امت کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رمضان المبارک۔ رمضان کسے کہتے ہیں پہلے سمجھیے، بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں، میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں مسلسل سفر کی وجہ سے۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ نامہ بھی ہمیں ڈھنگ سے پکارنا نہیں آتا۔ زلیخا کہتے، ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھا، دفتر میچ لکھو منجت لکھو، بولے میں بھی دفتر رکھنے کے بیٹھا، کیا بھی چھکری کا نام؟ زلیخا حضرت۔ یہ کہہ رہے ہیں زلیخا، کیا بھی نام ہے، کون جی رکھے سو؟ فلاں صاحب رکھے۔ کیا زلیخا؟ نہیں، اس کا خاص نام بولو۔ خاص نام زلیخا حضرت۔ کیا بھی زلیخا؟ یہ ذرا خود سوچا تو سمجھ میں آیا، زلیخا نہیں زلیخا۔ ایک جگہ پر نام بچی کا پوچھا مدرسے میں جا کر، بیٹی تمہارا نام کیا بیٹے؟ خدشہ حضرت۔ خدشہ، خدشہ سنیں، آنے والے حادثے کا خوف جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں خدشہ۔ خدشہ خدشہ بولتی نا، کیا نام؟ میں حضرت کو پوچھا کیا بھی اس کا نام ہو؟ حضرت ختیجہ حضرت، وہ اس کے گھر میں ویسا پکارتی انہیں ویسا بولتی۔ نام ہمیں ڈھنگ سے پکارنا نہیں آتا، ہم صحیح نام پکارو اور اچھے نام پکارو، پیارے نام پکارو، صحیح تلفظ کے ساتھ پکارو۔ اہل عرب نام پکارنے میں بہت محتاط، نام معلوم ہوا تو اس کا کیا نام ہے پورا نام پکارتے، اگر نام معلوم نہیں تو یہاں جیسے کس کا بھی نام معلوم نہیں رہا تو جے پیر بولتے ہیں، کون کہ بڑے میاں ہی نام معلوم نہیں، مامو چچا پکارتے ہیں۔ وہاں اہل عرب میں اگر کسی کا نام نہیں معلوم ہوا تو اسے آقا کے نام کے ساتھ پکارتے، محمد ایسے پکارتے، محمد تعال تفضل ہنا تعال۔ کیا انداز ہے اہل عرب کا! محمد پورے نام پکارو اور اچھے طریقے سے پکارو۔ انہی ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، رمضان میں رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان میم پر زبر۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
کبھی آپ کسی مولانا کو پوچھیں مولانا اس مہینے کا نام رمضان ہے، اس کا معنی کیا؟ ہر چیز کا معنی ہوتا ہے، ہر نام کا معنی ہوتا ہے، بے معنی نام ہوتا بھی نہیں اور رکھنا بھی نہیں۔ اگر رکھنا ہے تو اچھے نام رکھو جس کے معنی بھی اچھے ہو اور استعمال بھی اچھا ہو۔ ابھی میں سفر کر رہا تھا، ایک صاحب فون کر پوچھ رہے تھے کہ حضرت میں اپنی بیٹی کا نام شفا رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا میری نہیں بلکہ پیغمبر کی رائے بتاتا ہوں آپ کو، پیغمبر کا خیال بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا اور برکت جیسے نام رکھنے سے منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اچھا ہے نہیں نام شفا، بہت پیارا ہے نام، لیکن اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ برکت اچھا ہے نام، منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اگر کسی بچی کا نام شفا ہے، آپ باپ ہیں اس کے، باہر سے آئے، بیٹی کو پکارا شفا ادھر آؤ ماں، خدا نخواستہ بچی گھر میں نہیں، بچی کی اماں بڑی بہن بولے گی نہیں ہے شفا، تو مطلب بڑا برا ہوتا ہے اس کا۔ شفا نہیں بولے تو کیا ہے؟ بیماری۔ پیغمبر دو طرف سے سوچ کر اپنی امت کو سنوارا ہے۔ کسی کا نام برکت ہے، گھر کے اندر آئے، آگے دو برکت، گھر میں بولے برکت نہیں ہے، معنی اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان اور برکت نہ ہو، مسلمان اور رحمت نہ ہو، مسلمان اور شفا نہ ہو، نام بھی رکھنا ہے تو ایسا نام جو آپ کے ہر حالت میں وہ نام فٹ ہوتا ہو، نام بھی اچھا ہو، پکارنے میں بھی اچھا ہو، معنی میں بھی اچھا ہو، حالات میں بھی اچھا ہو، ایسا نام رکھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام پیدا کردہ چیزوں کے نام رکھے ہیں، انہی چیزوں میں سے ایک ہے رمضان، تو اس کا بھی معنی ہے، بغیر معنی کا نام نہیں ہے۔ رمضان کا بھی معنی ہے، شعبان کا بھی معنی ہے، رجب المرجب کا بھی معنی ہے، ربیع الاول کا بھی معنی ہے، شوال المکرم کا بھی معنی ہے، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا بھی معنی ہے۔ تمام 12 مہینوں کے نام بحمداللہ ہے۔ میں ایک رمضان کا معنی بتا کر اور اس کی نسبت بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا اور شریعت نے اس کا نام رکھا رمضان۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت اور ادب فرماتے ہیں رمضان اس بھٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر گندی چیز کو ڈالتے ہیں تو اس بھٹی میں پگھل کر جل کر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ بھٹی بولے تو سمجھتے نہیں؟ سمجھتے؟ ذرا مسجد میں کون نماز کر رہے ہیں دیکھیے۔ رمضان کسے کہتے ہیں؟ اس بھٹی کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں، زنگ آلود لوہا جس میں زنگ لگا ہوا ہے، لوہے کی شکل بدل چکی ہے، اسے اس بھٹی میں اگر ڈالتے ہیں تو بھٹی میں وہ لوہا جلنے کے بعد، پکنے کے بعد لوہا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اس بھٹی کو رمضان کہتے ہیں۔ چلو وہاں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لوہے کو تپانے کے لیے جس آگ کو سلگایا جاتا ہے، آگ کا جو حصہ بنایا جاتا ہے اسی کہتے ہیں رمضان۔ تو پھر اللہ اور اس کے نبی اور شریعت نے اس نام کو اٹھا کر اس مہینے میں رکھا کیوں؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ سوال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیوں سوال؟ اس بتی کو کہتے ہیں جو آگ میں جانے کے بعد آگ صاف ہو جاتا ہے، اس نام کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں کیوں رکھا؟ اور اس مہینے میں مسلمان کرتا کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں اس مہینے میں؟ ہم لوگ کرنا کیا ہے اس مہینے میں؟ کپڑے کی فکر کرنا، سحری کی فکر کرنا، افطاری کی فکر کرنا، سمجھ میں آئی بات؟ پرانے ٹوپیاں پہننا،
اس مہینے کا اہم کام اور اس مہینے کی اہم عبادت کیا ہے؟ روزہ، جسے عربی میں صوم کہتے ہیں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کو کھانے اور پینے کی چیزوں سے بچانا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ زبان کو بچانا کھانے اور پینے کی چیزوں سے، اور شرمگاہ کو بچانا خود اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر سے۔ یہ صوم کا معنی آتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اس مہینے میں۔ صبح صادق سے کب روزہ شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ کب تک روزہ رکھنا ہے؟ غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ روزہ۔ نام کیا ہے؟ بھٹی۔ کیا تعلق ہے اس کے اندر؟ نام ہو تو عمل ویسا ہو، عمل ہو تو نام ویسا ہو، تبھی جا کر حسن پیدا ہوتا ہے، تطابق ہوتی ہے۔ کسی کا نام چاند پاشا رکھے، بچہ کالا کلوٹا ہے، نام اور ذات میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کا نام کچھ اور کسی کا کام کچھ ہے، نام اور ذات میں تعلق نہیں ہے۔ نام اور ذات کے درمیان میں تعلق ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا پورا نام کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ صدیق نام تھا، صداقت حضرت ابوبکر کے اندر تھی۔ عمر کا نام کیا تھا؟ فاروق اعظم۔ فاروق نام تھا، عدالت حضرت عمر کے اندر تھی۔ عثمان غنی، غنی نام تھا، حضرت عثمان کے پاس غنا پیسہ تھا، دولت تھی۔ حضرت علی حیدر کرار، حضرت علی کے اندر شجاعت تھی۔ جیسا نام ویسی ذات ہوتی ہے۔ ذات اور نام کے درمیان صحابہ میں تطابق تھا، ذات اور نام کے درمیان صحابہ کے اندر جوڑ تھا۔ حضرت تابعین کے نام اور ذات میں جوڑ تھا، اولیاء کے نام اور ذات میں جوڑ تھا، غوث اور خطب کے نام اور ذات میں جوڑ تھا، لیکن ہمارے نام اور ذات میں جوڑ نہیں۔ اتنے بڑے مجمع میں کس کا کیا نام ہے میں تو نہیں جانتا، آپ سوچے میرا نام کیا ہے اور میری ذات کیا ہے۔ میرے نام کا اثر میری ذات میں پڑا۔ کسی ماں کا نام عائشہ ہے، کسی ماں کا نام فاطمہ ہے، کسی ماں کا نام جویریہ ہے، کسی ماں کا نام حفصہ ہے، کسی میرے بھائی کا نام ابوبکر ہے، کسی میرے بھائی کا نام عمر ہے، کسی میرے بھائی کا نام عثمان ہے، کسی میرے بھائی کا نام علی ہے، کسی میرے بھائی کا نام محمد ہے، کسی میرے بھائی کا نام احمد ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے، کسی کا نام کچھ ہے۔ نام تو ہم بہت اچھے رکھ لیے، لیکن ہماری ذات کا ہمارے نام سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ عبد الرحمن کہنے والا کہتا تو ہے، اس کا نام کا معنی آتا ہے رحمان کا بندہ، لیکن کام کرتا ہے شیطان کا۔ رحیم کا بندہ، کام کرتا ہے شیطان کا۔ نام رکھ لیا محمد، لیکن کام کرتا ہے یہودیوں کا۔ نام رکھ لیا احمد، کام کرتا ہے عیسائیوں کا۔ نام رکھ لی میری ماں عائشہ، بے حیا بن کر باہر پھر رہی ہے، سر میں دوپٹہ نہیں ہے، سینہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، اسلام اور شریعت کے مطابق اس کا لباس نہیں ہے۔ نام رکھ لیا ابوبکر، نام رکھ لیا عمر، نام رکھ لیا عثمان، نام رکھ لیا علی، نام رکھ لیا غوث، نام رکھ لیا قطب۔ چہرے میں داڑھی نہیں، سر میں ٹوپی نہیں، لباس یہودیوں کا، لباس عیسائیوں کا، گھر میں ٹی وی ہے، تجارت میں جھوٹ ہے، تجارت میں سود ہے۔ یا تو نام بدلو یا تم بدل جاؤ، یا تو نام بدلو، نام کا تو لحاظ رکھو، نام کا تو پاس رکھو۔ خدا ناموں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی کا نام عبد الرحمن ہے، وہ مرتا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے؟ بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے میری ذات کو تیرے نام کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جب تو تیری ذات کو میرے نام کے ساتھ جوڑا ہے تو میں میرے نام کے صدقے میں تجھے آج معاف کرتا ہوں۔ خدا نام کا لحاظ رکھے، خدا نام کا پاس رکھے۔
حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی کی عدالت قائم ہوگی, اللہ پورے جلال میں ہوں گے. اب اس وقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہیں, لیکن حشر کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی پورے جلال میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ہوگا. اس وقت اللہ کے غصے کے سامنے, اللہ کے جلال کے سامنے تمام انبیاء, تمام صحابہ, تمام اولیاء, تمام شہداء, تمام صلحاء, تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. کئی سال گزر جائیں گے سجدے کی حالت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے سامنے ایک نام کے ساتھ اعلان کرے گا. وہ نام پیارا کیا؟ محمد, میرے آقا کا نام. اس سے پہلے اس نام کا نہ کوئی پیدا ہوا, اس سے پہلے اس نام کا نہ کوئی نبی آیا, اس سے پہلے اس نام کا نہ کوئی رسول آیا, اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان پیدا ہوا. اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں پکاریں گے, محمد سر اٹھاؤ, محمد سر اٹھاؤ, سجدے سے اٹھو, تم کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو. آج اتنا تڑپنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ آج تم کو اتنا ترسنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم دنیا میں تھے ہمارا قرآن تمہارے سے وعدہ کیا, ہمارا کلام تمہارے سے وعدہ کیا, ہماری وحی تمہارے سے وعدہ کی, ہماری ذات تمہارے سے وعدہ کی. اللہ کیا وعدہ فرمائے آپ؟ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے نبی کو وعدہ یاد دلائیں گے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیغمبر آپ غمگین نہ ہو, ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. وہ وعدے کے پورا ہونے کا دن دنیا نہیں تھی, مکی زندگی نہیں تھی, مدنی زندگی نہیں تھی, حدیبیہ کا موقع نہیں تھا, خندق کا موقع نہیں تھا, تبوک کا سفر نہیں تھا, طائف کا سفر نہیں تھا. اس آیت کی تفسیر کیا تھی پیغمبر؟ حشر کا میدان, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے, اتنا دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا اللہ کی رضا کو تلاش کرتی ہے. میرے آقا کی شان کو سلام کیجئے, میرے آقا کے نام پر درود پڑھیے, میرے آقا کی سنتوں کو زندہ کیجئے. ساری دنیا اور ساری دنیا کی ہر چیز اللہ کی رضا کی محتاج ہے, لیکن میرے خدا نبی کی رضا تلاش کر رہے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. پیغمبر ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ساری دنیا کی آنکھوں میں آنسو دے سکتے ہیں اس وقت, ساری دنیا کو تڑپتا دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت, ساری دنیا کو ترستا دیکھ سکتے ہیں ہم اس وقت. ہم نے آپ کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے, عدالت کو بنایا ہے, جنت کو بنایا ہے, انصاف کو بنایا ہے, اور آج وہی ذات اپنے آنکھوں میں آنسو بہائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر مجھے یہ برداشت نہیں ہے. اس لیے پیغمبر محمد سر اٹھائیے, محمد سر اٹھائیے. سیرت حلبیہ میں لکھا ہے اس وقت بھی اللہ پیغمبر کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. جیسے ہی اللہ کے شان کے مطابق زبان حال سے یہ جملہ نکلے گا کہ محمد, دنیا کے اندر جس بچے کا نام محمد تھا وہ سب کے سب سر اٹھائیں گے میرے آقا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے تم کیوں سر اٹھائے؟ کیا تم آخری نبی تھے دنیا کے اندر؟ کیا تم صاحب شریعت و کتاب کے دنیا کے اندر؟ کیا تمہارے پاس جبرائیل آتے تھے؟ کیا تم کو دیکھنے والا صحابی تھا؟ نہیں, تم کو اٹھنے کا حکم میں نہیں دیا, میں تو میرے نبی آخر زمان کو اٹھنے کا حکم دیا. پھر اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. ارے پھر جھکنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے نبی کا نام مجھے اتنا پسند ہے. جس نے بھی میرے نبی کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنایا وہ بغیر حساب کی جنت چلی جائے. جس نے بھی میرے نبی کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنایا وہ بغیر حساب کی جنت کو چلے جائے. آج خان صاحب خان نہیں چھوڑتے, پٹھان صاحب پٹھان نہیں چھوڑتے, بیگ صاحب بیگ نہیں چھوڑتے. بیگ کی فضیلت نہیں, خان کی فضیلت نہیں, پٹھان کی فضیلت نہیں,
دکن کی فضیلت نہیں، لبابل کی فضیلت نہیں. دفتر میں لکھتے وقت محمد مزمل لکھ ڈالے، اگر خان چھوڑ ڈالے مولوی صاحب کو ایسا گھورتے ایک کی چٹنی والا بنا لیں گے دکھتا کی حضرت. بابا کا نام خان لکھنا، بیٹے کا نام خان لکھنا بھی، یہاں تک کہ چھکریاں کے نام میں بھی رخسانہ خانم لکھو حضرت، تمہیں خانم، ہمیں خانہ. جب میں خان کہتے میرا خون، میری بیٹی بھی خون. خانم شبانہ بیگم لکھو حضرت، ہمیں بیگم. تم تو بھی بیگم خانہ رہے تو کیا تمہیں غصہ کیسا کر لیں گے کہ کیسا جاتے ہیں دیکھتے ہیں جب مزمل صاحب ہو آج ہم نہ تو اٹیک کرے سو، اسے بھی اٹیک کر رہا نہیں، مثال بول رہا ہوں. سو اٹیک کر کر کیا فائدہ مجھے؟ نام کا جو خان، پٹھان، بیت، دکنی، فلاں فلاں، اس جز سے ہماری نجات نہیں ہے. ہم اپنے نام کے ساتھ آقا کے نام کا حصہ بنا لے. بزرگوں نے اپنی اولاد میں سے ہر بچے کا نام نبی کے نام کے ساتھ رکھا. 10 بیٹے بھی ہوتے تو 10 کا نام محمد رکھتے، 10 بیٹیاں ہوتے تو 10 بیٹیوں کا نام فاطمہ عائشہ رکھتے تھے. ساتھ میں کوئی چھوٹی سی پہچان، عائشہ فردوس، عائشہ سبا، عائشہ سما، عائشہ کوثر. 4 بیٹیاں رہے، 4 کا نام بھی عائشہ رکھو، دوسرا نام ذرا بدل ڈالو. اگر سبا، حنا، سنا سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف نہ کرے تو میری ماں نبی کی بیوی کے نام کے صدقے میں ہمارے بچوں کی نجات ہو جائے. فاطمہ تزین، فاطمہ یاسمین، فاطمہ تحسین، فاطمہ شاہین. 10 بیٹیاں ہوئے تو 10 کا نام بھی فاطمہ رکھو. صرف نام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے فیصلے فرمائیں گے. جیسا نام ویسی ذات بناؤ. کیا نام آپ کا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. غوث پیر غوث اعظم کی طرح بن جاؤ. آپ کا نام کیا؟ محمد محبوب پاشا، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جاؤ. آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت علی کا کردار پیدا کرو. آپ کا نام کیا ہے؟ آصف. آپ کے اندر صفائی آنی چاہیے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ دادا پیر، پورے خاندان کے پیر بن جاؤ آپ. نام کی طرح ذات بناؤ. کون کون بنائیں گے نام کی طرح ذات؟ اگر نام کے موافق ذات بناتے ہیں تو بناؤ، ورنہ اپنا نام بدل دو. اچھا نہیں لگتا علی کے نام والا شراب پیے، اچھا نہیں لگتا عمر کے نام والا جوا کھیلے، اچھا نہیں لگتا عثمان کے نام والا والعیاذ باللہ زنا کرے، اچھا نہیں لگتا ابو بکر کے نام والا ٹی وی دیکھے، اچھا نہیں لگتا عائشہ اور فاطمہ کی نام والی کے سر میں دوپٹہ نہ ہو، اچھا نہیں لگتا عائشہ اور فاطمہ کے نام والی کے زبان پہ گالی ہو اور اس کی ذات میں نماز نہ ہو. نام کا ادب کرو، کم سے کم نام کا ادب کرو، اور نام اور ذات کو ایک بنانے کی کوشش کرو. جیسا نام ذات ویسی، تو پھر میرے دوستو جینے میں بھی مزہ آئے گا، مرنے میں بھی مزہ آئے گا. جینے میں بھی مزہ آئے گا، مرنے میں بھی مزہ آئے گا. نام رمضان ہے، کام روزہ ہے. کیا نسبت ہے دو کے درمیان؟ کیا تعلق ہے؟ کیا تطابق ہے؟ صدر جلسہ قاضی شریعت تشریف فرما ہے، ہمارے بڑوں میں سے ہیں بحمداللہ، ہماری سرپرستی فرماتے ہیں اکابر حضرات علماء، ساتھ میں اور بازو پیچھے سب بیٹھے ہوئے. پوچھ کر دیکھیے ہمارے حضرات علماء محدثین اور مفسرین نے ہر چیز کا نقطہ بیان کیا ہے، ہر چیز کی مثال پیش کی ہے.
نام رمضان ہے، کام روزہ ہے، دونوں کے درمیان نسبت اس حیثیت سے ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ بھٹی میں بن رہا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا لوہا بھٹی کو جا کر آنے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں روزہ رکھنے کا حکم؟ دوسری بات، روزہ کا معنی کیا؟ کھانے پینے سے بچنا۔ کیوں اللہ نہیں کھلا رہے؟ جمعے میں اللہ خشک کھلا رہے، عید الفطر میں خشک کھلا رہے، عید الاضحیٰ میں خشک کھلا رہے۔ ہر خوشی کے موقع پر آدمی اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب سی روایت پیش کیے ہیں تنبیہ الغافلین میں۔ اللہ تبارک و تعالی عقل کو پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ ہے کیا ٹمکر میں؟ ارے بولو، ہے کیا ٹمکر میں؟ کہاں ہے؟ ذرا زور سے بولو، ہے عقل؟ ارے بولو زور سے، ہے نہیں ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ قرآن کسے کہتا ہے؟ عقل والے کون ہیں؟ عقل والے کون ہیں؟ جو خدا کو پہچانتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کے اوامر پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتا ہے تو وہی عقل مند ہے۔ نماز کے وقت نماز نہیں پڑھا انہیں پاگل، رمضان میں روزہ نہیں رکھا انہیں پاگل، جس کے چہرے میں داڑھی نہیں انہیں پاگل، جس کے سر میں ٹوپی نہیں انہیں پاگل۔ کیوں؟ عقل والا کبھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے کہ عقل کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ نے عقل کو پیدا کر کے پوچھا، اے عقل بتا تو کون ہے؟ عقل نے جواب دیا کہ اللہ، میں مخلوق ہوں تو خالق ہے، تو مالک ہے میں مملوک ہوں، تو اللہ ہے میں بندہ ہوں۔ عقل کا جواب اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا کہ اے عقل، میں تجھے میرے بندوں کے سر میں رکھوں گا۔ پھر نفس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، نفس کو پیدا کر کے پوچھا، اے نفس تو کون ہے؟ تو نفس نے کہا، اللہ میں ہوں تو ہے۔ اس کے اندر فخر پایا گیا۔ اللہ نے کہا، اے نفس تو کون ہے؟ میں ہوں تو ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، 1000 سال اللہ نے نفس کو جہنم میں ڈالا، پھر نکال کر پوچھا، اے نفس تو کون ہے؟ نفس نے کہا کہ اللہ میں ہوں تو ہے۔ پھر اللہ اٹھا کے 1000 سال تک جہنم میں ڈالا، پوچھا، اے نفس تو کون ہے؟ اللہ میں ہوں تو ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہر وقت قیامت تک میں تجھے ذلیل کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے بندے روزہ رکھیں گے تجھے جہنم کی آگ سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ کیوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے روزہ رکھواتے ہیں؟ 13-14 گھنٹے بندہ بھوکا رہا تو خدا کو کیا ملتا ہے؟ پیاسا رہا تو خدا کو کیا ملتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں،
ایک ماں کی ممتا یہ ہے بچہ اگر نیند میں آہ بھی کرتا ہے تو اندھیرے میں ماں بچے کے منہ میں دودھ کا نپل کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے، لمحہ بھی بچے کو پیاسا اور بھوکا رکھنا نہیں چاہتی۔ 70 سے زیادہ محبت کرنے والی وہ ذات اپنے بندوں کو 13-14 گھنٹے کیوں بھوکا رکھتی ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا؟ رمضان میں کیا رکھتے ہیں؟ ہمیں بھوکے رہتے ہیں کہ پیٹ بھر کو کھاتے ہیں؟ زور سے بولو، سچی بولو۔ ہاں ہاں ہاں، ہمارے بنگلور میں بولتے یہ منہ مسور کی دال بول کو بھوکے رہتے ہیں، ہمیں ایڈوانس میں کھاتے اور بونس بھی کھاتے۔ ایڈوانس سحری ہے، بونس افطاری۔ سمجھ میں آئی بات؟ رمضان میں کم کھاتے۔ اللہ اللہ، رمضان تو ہمارے لیے کھانے کا مہینہ ہے۔ حضرت مولانا حنیف افسر عزیزی صاحب دامن برکاتہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں کہ غیر مسلم حضرت سے پوچھا کرتے کہ حضرت وہ تمہارے کھانے والا مہینہ کب آتا؟ سو پوچھا کرتے تمہارے کھانے والا مہینہ کب آتا؟ سو غیروں کو بھی معلوم کہ مسلمان رمضان میں جتنا کھاتا اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کھاتا، مسلمان رمضان میں جتنا کھاتا اتنا دوسرا کوئی نہیں کھاتا۔ سحری میں تو اتنا کھاتے کہ ابھی سمجھو ان کو ہمارا پیٹ 3 مہینے کا ہو جاتا۔ یہ ہو جاتا پیٹ ہمارا، جس کا پیٹ لگا بھی اس کا چہرہ کیا لگے گا؟ جس کا پیٹ لگا نہیں اس کی زبان کیا سوکھے گی؟ جس کا پیٹ نہیں لگا اسے پیاس کیا لگے گی؟ کم کھاؤ عام دنوں میں، رمضان کو چھوڑ کو بقیہ 11 مہینے میں شریعت آدھا پیٹ کھانے کا حکم دیتی، تو رمضان تو نہیں کھانے کا مہینہ، اس میں اور کم کھانا کی زیادہ کھانا؟ ہاں کم کھانا۔ 3 جنے بہت کھانے والے کہتے، تمکر والے نہیں، بہت کھانے والے کہتے 3 جنے۔ یہ بہت بڑے مالدار پوجا کو 3 جنے اٹک کر دلے، کیا ہم نے کھلایا پیٹ بھر کو تو تجھے چھوڑتی، نہیں تو ہمیں تجھے کھا لیتی، کتنا کھاتی تو کتنا پکاتا اتنا کھاتی۔ اب جان بچی لاکھوں پائے کو بول کو انہیں دیگاں پر دیگاں بنا دلے، بنا دل کو 3 کو بٹھا کر کھاؤ بولیا، 3 بیٹھ کو کھا لے کو ہی۔ ایک جنا کھاتے ہی کھاتے مر گا، پلٹ کو بھی دیکھا نہیں، دوسرا جنا بھی کھاتے ہی کھاتے مر گا، تیسرے کو اثر ہی نہیں، چوتھا جنا کھاتے کھاتے رو رہا۔ انہیں بڑے جو مالدار تھے انہیں بولے 3 سے انہیں بہتر دکھتا، کم سے کم اسے ہم تو بھی آیا نا کھاتے کھاتے رو رہا نا۔ پوچھے کہتے تو کئی کو بار رو رہا ہے؟ سو جب تجھے رونا چاہے تو کھا رہا ہے کئی کو بات ہو تو میں کہیں مرے بول کو رویا، یہ تو پھر کئی کو بار رویا، میں بھی ایسا مر گا تو یہ کھانا کون کھائیں گے یہ سوچ کر رو رہا، میں بھی ایسا مر گا تو یہ کھانا کون کھائیں گے؟ اتنا کھاتے ہمیں۔ جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، ایک جہاد وہ ہے میدان میں اتر کر تلواروں کو نکال کر دشمن سے مقابلہ کرنا، وہ تو ہمارے بڑوں کا کام تھا، کر چکے۔ اس وقت تو جہاد کا حکم نہیں ہے، اس وقت تو جہاد کا حکم نہیں ہے، موقوف ہے جہاد کا حکم۔ اگر کوئی جہاد کہتا ہے تو وہ ہمارے نوجوانوں کو بہکاتا ہے اور ملک کے اندر ہمارے اسلام پر داغ لگاتا ہے۔ میں تو صاف کہتا ہوں، جو بار بار جہاد بولتے ہیں، بھئی تمہارے سامنے ہمیں بزدل اچھی تلوار خوبصورت لے کو ان کے ہاتھ میں دے ڈال کو جاؤ گجرات کو بول کو بھیجنا،
انہوں جاتے نہیں, دوسرے کو بھیجتے. وہ دور گیا, اب موقوف ہے. اگر آئندہ آئے تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلی صف میں رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اب تو نہیں ہے, حکم نہیں ہے, فتویٰ نہیں ہے, امیر نہیں ہے, موقوف ہے حکم. لیکن جذبہ تو دل کے اندر رکھو. اگر وقت آ گیا تو الہی اس میدان کا پہلے سب کا میں مجاہد رہوں گا. یہ عقیدہ تو دل کے اندر رکھو. لیکن اس وقت ہمارا ملک ہے, ہمارا ہے, یہ ہمارے بڑوں کے خون پسینوں کا نتیجہ ہے. ہمارا ملک ہمارے بڑوں کے قربانیوں کا صدقہ ہے. ہمارا ملک, اس ملک کو ہم اپنے ہاتھ سے جانے ہرگز نہیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر عدل ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انصاف ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر محبت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امانت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صداقت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حیا ہو, اس ملک کے اندر شرم ہو, اس ملک کے اندر سب کچھ ہو. بھلائیاں جو ہمارے بڑوں کے زمانے میں تھی, ایک جہاد تو وہ گزر گیا. اگر اس زمانے میں اگر کوئی جہاد کا ثواب لینا چاہتا ہے تو پیغمبر کا آفر ہمارے سامنے ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ جاہدوا انفسکم بالجوع والعطش, پیاس اور بھوک کے ذریعے سے اپنے نفسوں کے ساتھ مجاہدہ کرو. اگر کوئی بھوکا اور پیاسا رہ کر اپنے نفس کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر فرماتے ہیں, دیتے ہیں. فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ, اس کا اجر کیسے ہوگا؟ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جیسے ایک مجاہد اللہ کے راستے اور میدان میں اتر کر اسے جو ثواب دیتے ہیں, رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو وہ ثواب دیتے ہیں. رمضان میں روزے دار کو وہ ثواب دیتے ہیں. روزے میں اگر وہ ثواب ملنا ہے تو ویسے روزے بھی ہم لوگ رکھنا. رمضان کیا, رمضان کی فضیلت کیا, رمضان کا مقام کیا, رمضان میں کرنا کیا, یہ تمام چیزیں تو آپ حضرات علماء سے سنتے رہے اور سنتے آئے ہیں, انشاءاللہ سنیں گے. کچھ باتیں جو رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں ان کاموں کو نہیں کرنا چاہیے, وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. پہلا کام کیا ہے کہ رمضان المبارک میں کم کھانے کا مزاج پیدا کرو. آج روزوں کا اجر, روزوں کا اثر ہماری زندگیوں میں ہم کو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہماری گاڑی فل لوڈ ہو جاتی ہے, اتنا کھا لیتے ہیں, سحری کھا لے کر کون تو بھی اٹھاؤں گا کیا انتظار میں رہتے ہیں, کون تو بھی اٹھاؤں گا کیا انتظار میں رہتے ہیں. کم کھانا سحری میں, 4 روٹی کھاتی بولے تو 2 روٹی کھاؤ, 2 پلیٹ کھانا کھاتی ہیں تو 1 پلیٹ کھانا کھاؤ. میں بولا بول کر کھانا نہیں سوچ رہا کو, بعد میں تمہارا روزہ لگ کو تمہیں دبلے ہونا, بھابھی منجے گانے میں ایسا پوڑ کو کم کھاؤ. کھاؤ کو بولے نہیں بھائی, کم کھاؤ, جلدی اٹھو. 4:25 میں سحری کا وقت ختم ہوتا, کیلنڈر میں لکھا ہے. کتنے بجے اٹھنا بولو ذرا؟ 4 بجے, 3:30 بجے, ابھی بولو, رائے بولو. کم سے کم 2:45 اور 3 کے بیچ اٹھنا. 3:45 بجے اٹھنا کا کو بول کر بولے تو تراویح کے بعد جا کر سو جانا چنکھانا میں. یہاں کیا بکتا کب بکتا مجھے نہیں معلوم. بنگلور میں رمضان میں شیواجی نگر کو کعبۃ اللہ سمجھ جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ وہاں کے سموسے کو مدینے کا کھجور سمجھتے ہیں اور وہاں کی چاٹ کو مکے کا زمزم سمجھتے ہیں. خالی شیواجی نگر کو بنگلور کے چلنا نہیں آتے. چند پٹھن, رام نگر, ٹمکور, نل منگلا سب رمضان کے بعد اختیار کرے. آپ ہے شیواجی نگر میں چا پہ لگائیں گے. رمضان میں شیواجی نگر کے چا کی فضیلت کیا میرے دوستو,
तरावी के बाद सो जाओ। तरावी कितने बजे खत्म होती? 10:30, 11 तफसीर के साथ 11 बजे खत्म हुई। घर को आए, रत्ती क्या भी चुपके मुंह बलवाला था, मुसलमानों को बलवाला था नहीं मुंह, क्या खाऊं किसे खाऊं कल भरता ये मुंह, क्या खाऊं किसे खाऊं कल भरता। जर्रा आए घर के अंदर 1-2-3 खजूर खा लिए कि कातिबी करे कि एक चिटकी नमक चक्कर सो जाओ, क्योंकि अब तक जो खाए हैं उसका हाजिमा हो जाए। एक चिटकी नमक चक्कर। 11 बजे सोए तो 12, 1, 2, 2.5, 3, 4 घंटे मस्त नींद। ये 4 घंटे तुम्हें सोरी ना बिस्तर में, रमजान के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला 4 घंटे की मुसलसल इबादत का सवाब लिखते हैं। कर रही सो काम क्या? सोना। अल्लाह लिख रही सो क्या? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये अता नहीं तो और क्या है, रमजान की फजीलत नहीं तो और क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार जिस बिस्तर में सोता है तो वो बिस्तर भी रोजेदार को दुआ करता है। अब रोजे की हालत में अगर वो करवटें बदलता है, एक एक करवट के बदले में अल्लाह तबारक व तआला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाते हैं। नींद में करवटा बदलना, और मौली साहब बोले बा करवटा बदले तो सवाब का चुपके लोट लगना नहीं। नींद की हालत में लौटे तो सवाब। मौलाना बोले कबूल को खाली लौटना, बाजू कौन सोला को डिस्टर्ब होना इस्लाम है, इस्लाम है, किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सख्त ताकीद फरमाई है, तू मुसलमान है, तेरा मोहल्ला दूसरों का भी है, उस रास्ते में भी चलता है तो रास्ते में अगर पत्थर नजर आए, रास्ते में कांटा भी नजर आए तो उस कांटे और पत्थर को दूर करके गुजर, ताकि तेरा नाम मेरे उम्मतियों में शामिल हो जाए। आका ने फरमाया रास्ते के पत्थर और कांटे को देखकर जो गुजर गया वो मेरा गुलाम नहीं है। क्यों? तू तो गुजर गया, बचकर कोई गफलत में आएगा और उसे चुभेगा वो कांटा, तो कांटे के साथ चुबाने में तू भी शरीक रहा है। सहाबा के दौर का वाकया, एक यहूदी मदीने की, एक यहूदी किसी अरब की किसी मोहल्ले के अंदर दाखिल हुआ, देखता क्या है कि रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, तो फौरन वो यहूदी कहता है शायद सुबह से इस रास्ते में कोई मुसलमान नहीं गुजरा। क्यों? इसलिए कि अगर गुजरता तो रास्ते में कांटा न होता, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस्लाम और मुसलमान ही एक ऐसा मजहब और मुसलमान ही एक ऐसा है जो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। ये दुनिया, ये अमेरिका, ये मगरिबी ममालिक और हिंदुस्तान के फिरका परस्त लोग इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। हम तो डंके की चोट में चैलेंज करते हैं, तुम अगर तुम्हारे दावे में सच्चे हो तो जिसके सामने तुम माथा टेकते हो उन देवताओं के सर में हाथ रखकर कहो, जिसको तुम अपनी मुकद्दस किताब कहते हो रामायण और महाभारत, उसको सर में रखकर कसम खाओ क्या मुसलमान दहशतगर्द है? मुसलमान तो किसी को रास्ते में कांटा भी बर्दाश्त नहीं करता, तो मारना कैसे चाहेगा? नहीं, किसी को तकलीफ नहीं देना, ना घर वालों को। बास लोग है ना शहरी में बच्चा को उठा डालते हैं, बच्चा को उठाने के बाद सहरी कराते हैं, वो इतने बच्चे रमजान में खाना गिना खा लो को सारी कर लो को बाहर निकल को खूब गली में गलाड़ा कर लो को रहते हैं, बड़े देख लो को रहते हैं। ये भी बेअदबी बेदाखिले। अपने बच्चों को रमजान में कंट्रोल में रखो। ये बच्चे नादान, उन्होंने शरारत नहीं तो करे तो क्या हमें शरारत करना? बच्चे से अब लगा जाते हैं, धड़ दरवाजा मारते हैं, वो हिंदू का घर है, गैर मुस्लिम का घर है, उन्हें समझ जाता कौन रही इतनी रात को कुमार है। बाद में उन्हें सुबह को उठ को बोलता है रमजान कब जाता कि भाई हमारा बच्चा करता सो गलती, लेकिन बदनाम हो रहा है रमजान। नहीं, बच्चे को बोलना सारी गिलानी बैठे अजा हुए तक तू भी मिल को नमाज को जाएंगे,
اسے بٹھا کو گھر کے اندر رکھنا، بالکل راستے سناٹے رہے. کسی تو بھی جاکو نے بولیا حضرت تمہیں اٹھے تو ذرا من جاکو اٹھا دلو حضرت. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے نیند سے بھی ہے نا فیویکل لگی تو ٹوٹتی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اٹھانے والی آرس ڈاؤٹ میں پڑ جاتی. تا ہلاک نے ہتھیانے نہ کہاں رمضان میں سوچا ہوگا کی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اتنا ہلاریوں میں اتنا اٹھاریوں میں اٹھا چکا کہاں اٹھ کی ٹھوگا کہ نہیں ککو بول کو لائٹ تل کو ذرا کو کھڑ کو دیکھتی ہل رہا کی ہلکی سانس جلتی ہے ابھی انہیں کون بھی بولے ذرا ہمارے گھر کو اٹھا دلو. آپ تو گھر کو آپ کو دروازہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. موبائل ہے کس لیے؟ رنگ کرو اٹھے تک بجاتے رہو. 1 سے 4 آدمیاں کا نمبر گھر کے اندر لے کو. بیٹی بولتی امی کو امی ذرا تم لگا اٹھے تو ہم نے اٹھا دلو. نہیں آپا تمہیں اٹھے تو ہمیں اٹھا. آپ کو اس کے گھر کو دروازہ دھڑ مارتے ہی انہیں اٹھتا نہیں، اس کے بازو والے اٹھ جاتے ہیں. تکلیف نہیں دینا کسی کو تکلیف نہیں دینا. اسلام کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا اور نہیں جانتا. 3 بجے اٹھو. 3 بجے اٹھ کر اچھے طریقے سے منہ دھو کر وضو کر کو تمہیں گھر کی عورتیں، ماں کی، بھابھی کی، بہن کی، بیٹی کی، سب مل کر گھر کے اندر تہجد پڑھو. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ. رمضان دیکھنے کا تو اس سال ٹمکر میں دیکھنا. پورا تہجد پڑھو. کتنے رکعت پڑھنا؟ 4 نہیں تو 8 نہیں تو 12. 8 پڑھو. امی جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیغمبر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ تہجد نہیں پڑھتے تھے. بعض لوگ انجانے میں یا جہالت میں اس روایت کو تراویح پر معمول کرتے ہیں. وہ ان کی غلطی ہے، نادانی ہے. رمضان میں بھی آقا تہجد پڑھتے تھے، 8 پڑھتے تھے. تراویح کی جو رکعتیں پڑھتے تھے وہ 20 رکعت پڑھتے تھے. تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز ہے. تہجد تو سال کے 12 مہینے ہے، تراویح صرف رمضان المبارک میں ہے. تراویح کا عمل مسجد میں ہوتا تھا نبی کا، تہجد کا عمل گھر کے اندر ہوتا تھا. آپ بھی تہجد گھر کے اندر پڑھو اور تراویح مسجد کو آ کر پڑھو. 20 رکعت پڑھو. 19 بھی اگر کوئی پڑھے گا وہ نبی کا عاشق نہیں ہے. 8 رکعت پڑھنا تو دور کی بات، 19 اور 18 17 اور 16 پڑھنے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے. آج یہ طبقہ اگر اس میں بیٹھا ہوا ہے تجھ ہی کو کہتا ہوں صاحب کہ تو غلط پہ غلطی میں ہے، تو گمراہی میں ہے. تجھے نہیں معلوم کہ تیرے بڑوں نے تجھے برباد کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت ثابت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت کا جب فیصلہ مسجد نبوی کے اندر کیا تو حضرات صحابہ موجود، حضور کی بیویاں موجود، حضور کے نواسے موجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد موجود، وقت کے محدثین موجود، وقت کے مفسرین موجود، محی سنہ حضرت عبداللہ ابن عمر موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود، حضرت عبداللہ ابن عباس موجود، محدث کبیر حضرت ابو ہریرہ موجود ہے، عبد الرحمن بن عوف موجود ہے، عاشق رسول حضرت بلال حبشی موجود ہے. کسی نے حضرت عمر کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ عمر کا فیصلہ عین سنت نبوی کے مطابق تھا، نبی کی عین سنت کے مطابق تھا. آج 8 رکعت کی حدیث بتاتا ہے، بتانے والا بھی جاہل
اور دیکھنے والا بھی جاہل کہتا ہے کہ یہ بخاری میں ہے. قیامت کی صبح تک تراویح کے 8 رکعت کو بخاری شریف سے کوئی ماں کا لال ثابت نہیں کر سکتا ہے. ہم بھی مدرسے میں پڑھے ہیں, مدرسے کی دال کھائے ہیں, ہم بھی مدرسے کی روٹیاں چبائی ہیں, ہم بھی اساتذہ کے جوتیاں سینے کیے. ہم مشرقی آنچل سالار اور سیاست پیپر نہیں پڑھا, ہم انٹرنیٹ میں علم کو حاصل نہیں کیا, ہم ٹکنے سے نیچے پینٹ پہن کر علم حاصل نہیں کیا, سروں کو کھلا رکھ کر ہم علم حاصل نہیں کیا, عورتوں کی طرح بال بڑا کر علم حاصل نہیں کیا, عورتوں کی طرح چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ہم نے علم حاصل نہیں کیا. اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کیے. اگر تم کو بخاری آتی ہے, اللہ کی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم کو بھی بخاری آتی ہے, تم کو مسلم کیا آتی ہے, ہم کو بھی مسلم آتی ہے. سیاہ ستہ تمہارے پاس ہے تو ہمارے پاس بھی سیاہ ستہ ہے, تمہارے پاس حدیث کی فہمی ہے, ہمارے پاس بھی حدیث فہمی ہے. قرآن تم کو آتا ہے, رب کعبہ کی قسم قرآن ہم کو بھی آتا ہے. میرے دوستو 20 رکعت سے کم 1 رکعت بھی نہیں ہے. عمر کے فیصلے کی جو مخالفت کرے گا شاید کہ وہ جنت کو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو غلط ثابت کرو, اس کے بعد عمر کے فیصلے کو رد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو, وہ سنت الخلفاء الراشدین, اور میرے خلفاء کی سنتوں کو بھی پکڑ لو. اس حدیث پر اگر تمہارا ایمان ہے تو خلفاء راشدین میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے. تو جب خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں تو پھر عمر کے فیصلے کے سامنے گھٹنے ٹیکو. عمر کے فیصلے کی مخالفت میں نہیں کروں گا, آپ نہیں کریں گے. کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں کرتا. عمر سے الرجی کسے تھی؟ حضور کے زمانے میں شیطان کو تھی, اور اس زمانے میں غیر مقلدین کو ہے. اور زمانے میں شیطان کو تھی. وہ عمر سے بڑا ڈرتا تھا, عمر کی نہیں مانتا تھا. پیغمبر نے کیا فرمایا کہ عمر تمہارا جلال بھی کیا جلال ہے کہ جس راستے سے تم جاتے ہو اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. 20 رکعت تراویح کا راستہ عمر کا راستہ ہے, 3 طلاق تو 3 طلاق ماننے کا راستہ عمر کا راستہ ہے. اس راستے پر کون نہیں چلتا وہ انسان نہیں, شیطان ہے. قرآن نے کیا کہا, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. حضرت نے بخاری پڑھائی ہے دارالعلوم سعیدیہ کے اندر, کلیت السعیدیہ کے سعودیہ کے اندر حضرت بخاری شریف پڑھائے ہیں. ان کے بعض ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں پیش کر رہا ہوں. قرآن کا ترجمہ حضرت قبلہ کے سامنے غلط کروں گا. رب کعبہ کی قسم دل سے کہہ رہا ہوں, حضرت کی جوتی ہوگی میرا سر ہوگا, حضرت کا ہاتھ ہوگا میرا گال ہوگا, حضرت کا ہاتھ ہوگا میرے گریبان کی پٹی ہوگی. قرآن کیا کہتا ہے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو نبی سے بحث و مباحثہ کرتا ہے, نبی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے. یہاں مومنین سے ٹنکور کے مسلمان مراد نہیں, یہاں مومنین سے منگور کے مسلمان مراد نہیں, یہاں مومنین سے اس وقت مکہ اور مدینے کے مسلمان مراد نہیں ہے, یہاں مومنین سے حضرات صحابہ مراد ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. ہم اسے جو چاہتے ہیں وہ کرنے دیں گے لیکن اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. 8 رکعت پڑھتا ہے اللہ پڑھنے دیں گے لیکن ٹھکانہ جہنم ہے. 3 طلاق کو 1 طلاق مانتا ہے, اللہ فرماتے ہیں اس کے مان کو منوا دیں گے لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو عمر کا فیصلہ مومنین میں داخل ہے, 20 رکعت کو 20 رکعت مانتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے. بکری کا ظلم اگر کوئی بکری پر ہوتا ہے, بکری کو کھڑا کر خدا حشر کے میدان میں انصاف کرنے پر قادر ہے. عمر کے فیصلوں پر جو ظلم کرتا ہے اللہ کا حساب بعد میں ہوگا, عمر ہوگا. کیا ضرورت تھی عمر کو پیبند زدہ کپڑے پہننے کی, کیا ضرورت تھی عمر کو ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے رونے کی, کیا ضرورت تھی عمر
चौकियां बनाने की? क्या जरूरत थी उमर को रात में गश्त करने की? क्या जरूरत थी उमर को पूरी रात जागने की? क्या जरूरत थी उमर को अगर कोई मेहमान आता तो चराग गुल करने की? क्या जरूरत थी अगर कोई मुश्क लाता तो मुश्क को तकसीम करके हाथ धोने की? जो उमर माल में ये एहतियात कर सकता है, जो उमर अपनी जिंदगी को इस एहतियात के साथ गुजार सकता है, रब्बे काबा की कसम, टुमकुर के हसास और अक्लमंद नौजवानों, टुमकुर के हसास और अक्लमंद नौजवानों, दिल की गहराइयों से जवाब देना। 1000 हिस्से अगर अकल के मैं करूं, एक हिस्सा भी अकल का तुम्हारे सरों पर मौजूद है तो तुम सच से जवाब देना, क्या वो उमर जो दौलत के बांटने में इंसाफ कर सकता है, वो नबी के हदीस और नबी के अमल पर जुल्म करेगा? नबी 8 रकात पढ़े हो तो उमर क्यों 20 रकात पढ़ने के हुक्म देंगे? क्या नबी के तकवे से ज्यादा उमर का तकवा था? नबी के अमल से ज्यादा उमर का अमल था? अरे 1400 साल के बाद तुम तो कागज की हदीसों को पढ़कर नबी की जिंदगी देख रहे हो। 1450 साल पहले तो उमर अपने आंखों से नबी की जिंदगी को देखा है। बुखारी को खोलते हैं तो तुमको नबी की जिंदगी नजर आती है, नबी नजर नहीं आता। मेरे उमर को तो डायरेक्ट नबी नजर आया है, और वो उमर नबी के फैसले की खिलाफ वर्जी करेगा। वो उमर हजरत असद के पास जाकर कहता है कि ऐ हजरत असद, मेरा नबी तुझे बोसा देते हुए न देखता तो मैं हरगिज तुझे बोसा नहीं देता, इसलिए कि तू महज पत्थर है, तू नफा नहीं दे सकता, नुकसान का तू मालिक नहीं है। ईमान का इतना इख्तियार और नबी के अमल की ऐसी पैरवी करने वाला वो उमर आशिक रसूल, नबी 8 रकात पढ़े हो और उमर 20 रकात का फैसला करता, खुदा न खास्ता अगर ये फैसला गलत होता तो 1450 साल तक उमर को नबी के बाजू सोने का खुदा मौका न देता। नबी की शरीयत को बदल कर नबी के पहलू में उमर जाते तो अल्लाह के रसूल वहीं रिजेक्ट करते कि उमर, दुनिया में मोहब्बत के तो दावे बड़े किए, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी सीरत को मिटा दिया, मेरी सुन्नतों को मिटा दिया, और आज आए मेरे बाजू सोने के लिए। आयशा को डांटते अल्लाह के रसूल के प्यारी आयशा, मैं तुझे मोहब्बत का वाफिर हिस्सा दिया, लेकिन तूने तेरा हिस्सा उमर को क्यों दिया? आयशा को डांटते थे। हदी रिवायतों में आता है, अम्मी जान आयशा ने जब हजरत उमर को खबर की जगह इनायत फरमाई है तो अल्लाह के रसूल ने आयशा के ख्वाब में आकर कहा कि आयशा तुझे मुबारक हो, तेरी जगह मैं जन्नत में देख रहा हूं। पहलू में 1450 साल तक उमर को सुनाकर उम्मत को यह हुक्म दे रहे हैं, जो मेरे रोजे पर दरूद पड़ेगा वो मेरे उमर के रोजे पर सलाम पढ़े। वो उमर गलत फैसला करे। हजरत इमाम अबू यूसुफ शागिर्द हजरत इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने एक मर्तबा हजरत इमाम अबू हनीफा से पूछा, हजरत वाला 8 रकात सही है कि 20 रकात सही है? तरावी के 20 रकात का हुक्म क्या है? हजरत इमाम अबू हनीफा आशिक रसूल थे, हजरत इमाम अबू हनीफा आशिक सहाबा थे, हजरत इमाम अबू हनीफा आशिक हदीस थे, इमाम अबू हनीफा आशिक सुन्नत थे। क्या प्यारा जवाब देते हैं, फरमाते हैं कि अबू यूसुफ सवाल सीधा किया करो, उमर तो बिदाती नहीं थे। नबी 8 रकात पढ़े होते और उमर 20 रकात का फैसला करते तो उमर बिदती होते। उमर तो सुन्नतों को जिंदा करने वाले थे। 20 रकात पढ़ो, 1 रकात भी कम न करना, 1 रकात भी कम न करना। क़यामत की सुबह तक कोई माता लाल 20 रकात तरावी को गलत और 8 रकात तरावी को सच खुदा की कसम साबित नहीं कर सकता। आज उनको बात समझ में आ रही है, उन लोगों के सामने सही अहादीस पहुंच चुके हैं, वो लोग हदीस की गहराई में उतर कर
उनका ज़मीर कहता है कि अब तक तुम गलत कर रहे थे, 25 साल के 12-12 रकात एक एक महीने के तुम्हारी जिंदगियों पर बाकी है, उनको समझ में आ गई है बात, सिर्फ उनकी शर्म और हया इस बात की इजाजत नहीं देती। अगर आज तू कन्वर्ट होगा तो तुझे जमाना क्या कहेगा। ये मिजाज सहाबा का नहीं था, ये मिजाज तो अबू जहल और अबू लहब का था, ये मिजाज तो अबू तालिब का था। अबू तालिब को मालूम था कि मेरा भतीजा कौन है, अबू जहल को मालूम था कि मोहम्मद कौन है, अबू लहब को मालूम था कि मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा कौन है। वो ईमान क्यों कबूल नहीं किए? इसलिए कि इस उम्र में इस हालत तक पहुंचकर अगर हम ईमान कबूल करेंगे तो फिर मक्का क्या कहेगा, मोहम्मद के डर से तुमने कलमा पढ़ लिया। बिल्कुल इन लोगों की मिसाल ऐसी ही है, इनको समझ में आ रही है बात के दूध क्या है, पानी क्या है, बीस क्या है, आप क्या है। ये सिर्फ हमारे सामने अपनी नाक को ऊंची करने के लिए अपने अमल को ठोकर मार रहे हैं, वरना ये भी समझ चुके हैं कि 8 क्या है, 20 क्या है। समझ में आती है, 20 पढ़ेंगे पूरा। बोलो कौन कौन पढ़ेंगे 20 रकात? 20 पढ़ेंगे, समझ में आई। और भी बहुत सारे दलाइल हैं, हजरत के पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी है। मौलाना अत्थर साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो भी माया नाज नौजवान हजरत उलमा और मुकर्रिरीन में से, उनके पास भी है। दूसरे अकाबिर के पास भी है। काज़ी खुजात तो अभी बड़े बड़े फैसले और सेमिनारों में बहुत दूर तक जा रहे हैं। पूरे टुमकुर के लिए एक फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो काज़ी शरीयत बैठे हुए हैं, सदर जलसा बैठे हुए हैं, इनकी मांग तो यूपी और बिहार में बाकायदा ऐसी है जैसे सर्दियों के मौसम में सूरज की मांग होती है। लेकिन हमारी मेजाज क्या है कि घर की मुर्गी दाल के बराबर। समझ में आई बात? अपनों की कदर करो, अल्लाह तबारक व तआला अपनों में अच्छे पैदा करेंगे। दलाइल तो मौजूद है, लेकिन उन बारीकों में आपके पास में जाना नहीं चाहता। तरावी 20 पढ़ो, घर को आओ, थोड़ा बहुत खाओ, थोड़ा एक चिटकी नमक खा लो। अतिब्बा फरमाते हैं नमक से ज्यादा हजम करने वाली चीज कोई और नहीं है। खट्टा, दही भी, प्याज भी, कंकड़ी, ये सब बाद है, पहले नमक है। खाकर बराबर 4 घंटे सो जाओ। 12, 1, 2, 3 बजे उठकर अच्छा मुंह धो। मुंह धोने के बाद बाकायदा वजू करो। वजू करने के बाद बाकायदा घर के पूरे अफराद 8 रकात तरावी की, 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ो। उसके बाद अल्लाह ताला से खूब दुआ करो। रमजान की तहज्जुद में 2-2 पॉइंट हासिल होते हैं। एक तहज्जुद की दुआ है और एक रमजान के रात की दुआ है। खूब दुआ करो सारे आलम के लिए, सारी उम्मत के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, मरीजों के लिए। अगर एकदम पूरी दुआ करना नहीं आ सकता आपको, आपके इस मुख्तसर से वक्त में सारी दुनिया को आप अपनी दुआ में शामिल नहीं कर सकते, तो फिर दुआओं का एक सिलेबस बना लो। आज खानदान वालों के लिए, सबा को सारी उम्मत के लिए, परसों को मरीजों के लिए, तरसों मरहूमीन के लिए, एक दिन दुकान के लिए, एक दिन औलाद के लिए, एक दिन बीवी के लिए, एक दिन मोहल्ले के लिए। फजर में इनको दुआ, जोहर में इनको दुआ, असर में इनको दुआ, मगरिब में इनको दुआ, इशा में इनको दुआ। दुआओं का एक सिलेबस बना लीजिए, दुआ करने में भी आसानी होगी और दुआ करते करते दिल भी नहीं थकेगा और दुआ करते करते मजा आएगा। सारे आलम के लिए खूब दुआ करके उसके बाद दस्तरखान में आकर ऐसा बैठो, उतरो जैसे तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में करता है। अब उतरे मैदान में तो फिर दुआ पढ़ के इत्मीनान के साथ खाओ। अब घर के अंदर औरतें कुछ काम कर रही हैं तो उनका हाथ बटाओ। अब उन्हें भी रोजा रखना, हमें भी रोजा रखना, उसे भी रोजे की थकान, हमने भी, उन्हें भी सो को आधी नींद में उठी, हमें भी सो को आधी नींद में उठे। बेगम क्या कर रही तुम्हें, जरा मोहब्बत से क्या कर रही है? सो साड़ी कुछ। बेगम क्या कर रही है आप? जरा उस वक्त हैदराबादी बन जाए। क्या है बेगम, क्या कर रही हैं आप? रोटी पका रही हूं। हाँ हाँ आप पकाइए रोटी, मैं जरा चावल काटता हूँ। चावल का मुट्ठे से करना। हमारे बेंगलुरु में खाना, टुमकुर में खाना बोलते, खाना जो बोलो। ये यहाँ के आदमी यूपी को गए थे, चावल रख ले, चावल रख लेगा, दोनों बोले थे कच्चा चावल हमारे यहाँ खाते नहीं बोलते। खाना बोलते, उन्हें रोटी पका रही, तुम्हें चावल, तुम्हें खाना काढ़ो, सालना काढ़ो, उसके बाद सब। जरा बच्चे तो नहीं कर सकते,
हमें अम्मी का, हमें भाभी का, हमें भान का हाथ बटाना। अरे तुम्हें जाकर बैठो जी, नहीं बेटा मैं कर दूं, परवाह नहीं, जा प्लीज, आई हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। इंग्लिश में बात करो, ले लगा कर रखो। जो रमजान का महीना क्या है, गमखारी का महीना है, दर्द का मुहब्बत है, मोहब्बत का महीना, रहम का महीना है, करम का महीना है। रमजान जैसे महीने में शौहर जो अपनी बीवी पर रहम नहीं करेगा तो खुदा उस शौहर पर क्या रहम करेगा। बच्चे माँ बाप पर रहम नहीं करेंगे, भाई बहन पर, बहन और भाई पर रहम नहीं करेंगे। रमजान के महीने में बैका कपड़े धोती, तुम्हें जाकर साथ मिल जाओ। ये देखते हो छोटे छोटे बातें, अहम बातें हैं। एक नौजवान वैसे बेंगलुरु में एक जुम्मे को तकरीर करा में, हजरत तुम्हें खाली उनका हाथ बताओ बोलते ना, हमें भी दुकान में रखते ना, उनको भी आओ बोलो। क्या बोल, अरे मेरे भाई तू मर्द बना, तेरे अंदर उसकी मुकाबले में ताकत ज्यादा है, चार काम तुम्हें ज्यादा कर सकते हैं, उन्हें नहीं कर सकती। पाप बेचारे, उन्हें कपड़े धोते, सुबह उठकर बिस्तर उठाओ, सुबह उठकर हसीर उठाओ, सुबह उठकर झाड़ो, सौदा ला कर दे डालो। जितना हो सके घर की औरतों पर इबादत समझकर रहम करो, अल्लाह की रहमतें बगैर दुआओं के नाज़िल होंगी। लेकिन नहीं करते, हमें पलंग में सो लेकर रहते हैं, एंडिंग पॉइंट में आते हैं, आफरीदी की तरह आउट हो जाते हैं। बिस्तर से उतर को दस्तर में ऐसा को बैठते हैं जैसा कि मूसा के जमाने का फिरौन। जल्दी लगे, तुझे मालूम नहीं मैं सब बनने वाली सब जल्दी लो। दूसरे दिन में रोटी के 8 टुकड़े करता था अल्लाह का बंदा, रमजान में जल्दी जल्दी खाने लगा। पट करो 2 टुकड़े करे, ये उठा चावड़ा भी नहीं निकल जा रहा है, चावड़ा निकल जा रहा है, गुड़ 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 फास्ट सर्विस। समझ में जल्दी जल्दी खा लिए, उतना हरा बड़ी से खाने की क्या जरूरत है। तसहरु फइन्न सुहूरा बरका, सहरी के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखा है। ये नाश्ता नहीं, टिफिन नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं है, ये सहरी है। आका ने फरमाया गरीब है तेरे घर के अंदर सहरी के लिए रोटी चावल दाना दाल भी नहीं है, उस वक्त में उठकर कम से कम सहरी की नीयत से गिलास पानी पी ले। 2 ही पानी में अल्लाह ताला ने ग़िज़ा की ताकत अता फरमाई, एक जमजम एक सहरी के पानी। जमजम पिएगा तो प्यास भी मिटेगी, भूख भी खत्म। सहरी के वक्त पानी पिएगा तो प्यास भी मिटेगी, भूख भी मरेगी। इत्मीनान से बैठकर खाओ। 3:30 बजे बैठ जाओ दस्तरखान में, 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा बस नहीं अभी होना नहीं, 4:25 को कतो 4 बजे उठ जाओ। उठ जाने के बाद जरा जिक्र करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, दुरूद पढ़ो। समझ में आई बात? इत्मीनान से इबादत का शौक का इजहार करो। दस्तरखान में बैठो, ऐसे आवाज़ निकलती, गैर रमजान में निकलते तो शैतान को बदनाम करते। रमजान ना शैतान बनना का को बोल को, सिर्फ सहरी पे बात खत्म करता हूँ। जाना है, थकान है, सिर्फ सहरी पे बात खत्म करता हूँ। इत्मीनान से उठो, 2 जरा जिक्र कर ले कर रहे हो। मौजन साहब अजान देंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जरा रमजान में खूबसूरत मौजना को रखो, क्योंकि मौजन साहब रहे तो गुस्सा करो, लोग को क्या करो, हक है बोलना पड़ता। रमजान में अजान देते ही हजरत सदर साहब दामन बरकाते हैं, आपसे तवज्जो की गुजारिश और इस्लाह की। रमजान में मौलाना साहब अजान देते हैं, जो सहरी को नहीं उठता इनकी आवाज से उठ जाता। रमजान है, फरिश्ते उतरे हैं, खूबसूरत अजान देना है। इमाम साहब को आती तो इमाम साहब भी दे सकते हैं अजान, क्या भी नहीं। इमाम साहब को नमाज़ पढ़ाना, अजान दिए तो उनकी इमामत बर्बाद नहीं है। अखबार फोना में मैसेज आता था,
साल 1.5 साल पहले, वो कौन सी चीज जो अल्लाह को पसंद, नबी को पसंद, नबी ने अपनी जिंदगी में नहीं किया? सवाल बेढंग था, मैं भी पढ़ा कि क्या है वो कौन सी चीज जो अल्लाह को पसंद लेकिन नबी को पसंद नहीं है? नीचे जवाब है अजान। अल्लाह को तो पसंद है लेकिन नबी ने नहीं दी है। बिल्कुल गलत। नबी ने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा अजान दी है। अल्लाह को पसंद और नबी न किए हो। अगर आप में से किसी को अच्छी अजान देती है तो कम से कम रमजान में तो वीडियो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। बिस्तर से गैर मुस्लिम उठकर सोचे कि काश मैं भी मुसलमान होता तो मस्जिद को जाता। मौलाना साहब हय्या अलस सलाह बोलते हैं, क्या माना? आओ नमाज की तरफ। उनकी आवाज ऐसी रखती हम ना समझ में आता, जाओ नमाज की तरफ। अच्छा अजान जरा मौलाना साहब को रमजान में अच्छे रखो। रमजान में अपनी हर वक्त अच्छे रखना, जरा खास कर जब अजान हो जाती है तो नमाज के कपड़े पहनकर मस्जिद को आओ। या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू। ऐ आदम की औलाद, जब भी तू मस्जिद को आए तो बन सवर कर आ, खूबसूरती इख्तियार कर। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करवाते हैं। मेरे आका फटा कपड़ा तो पहने लेकिन मैला कपड़ा नहीं पहने। नमाज के कपड़े पहनने कर आना, हजरत तमाम फक़हा का इस बात पर इत्तफाक है। वो कपड़ा जिस कपड़े को पहनकर आप दोस्त अहबाब से मिलते नहीं, वो कपड़ा जिस कपड़े को पहनकर आप ऑफिस और असेंबली कॉरपोरेशन को जाते नहीं, वो कपड़ा जिस कपड़े को पहनकर आप बाजार को नहीं जाते, उन कपड़ों को पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। बजाय कबूल के अल्लाह को गुस्सा ज्यादा आता है। फ्रेश कपड़े पहनकर आना, पुरानी लुंगी, मैली टोपी। बाज लोग ठंड का को बोलते मफरल लपटते हैं, डिलीवरी की बैग दिखती उन्हें। रुमाल भी ओढ़े तो जरा खूबसूरत ओढ़ना, मौलाना ओढ़ सका। समझ में आई बात है। रुमाल ओढ़ने को हमें मोहल्ले में गए तो इमाम सब चले गए, इमाम सब चले के बाद देखे तो इन्हें कैसे कैसे की दीवाने की सूरत होती, मस्जिद को आ जाते। ठंड 10-15 मिनट ना उतना नहीं बर्दाश्त करे तो हमें मर्द बने, मर्द बने। आना रमजान की गर्मी है, सर्दी तो मेरा क्या मुकाबला करेगी, मेरे पास रमजान की गर्मी है। सर्दी तो मेरा क्या मुकाबला करेगी, मेरे पास सहरी की गर्मी है। सर्दी तो मेरा क्या मुकाबला करेगी, मेरे पास रोजे और इफ्तार की गर्मी है। इस किस्म से आना, आकर मस्जिद में इत्मीनान से नमाज पढ़ना। बस फक़हा ने रमजान के फजर को छोटी पढ़ाने पर भी कोई हर्ज नहीं समझा है। वैसे तो फजर में तिवाले मुफस्सल पढ़ना है। रमजान में अगर रमजान के अंदर रमजान मुबारक में छोटी छोटी रकातें अगर पढ़ते हैं तो वो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन इससे अइम्मा से गुजारिश है, में छोटा सही, नाक़िस सही, अदना तालिब इल्म सही, आप बहुत बड़े फिर भी बाज इमाम साहब तो हर दिन फजर में वज़ुहा अलम नशरा, ये जरा बदल बदल कर सूरतें पढ़ना इत्मीनान से। नमाज के बाद जाकर सो जाना, उसके बाद 10-11 बजे उठना। जो दुकानें रोजाना 9 बजे खुलती थी, मुसलमान अपने दुकान से भी रमजान का इश्तिहार लगाए, लिख डालना नहीं हमारा दुकान रमजान के महीने में 11:30 बजे खुलेगा। न यजमान आएगा न नौकर आएगा, लेकिन यजमान तो ऐसा मगरूर होता है, वो तो आता है 12 बजे, लेकिन उसका मजलूम नौकर को कहता है रे 9 बजे आपको खोल दूंगा। अल्लाह नहीं मेरे दोस्तों, रहम का महीना है, करम का महीना है। रमजान को जिस तरीके से हम गुजारेंगे
ہمارا ایمان، ہماری زندگیاں ایسی پاک ہوں گی جیسے لوہا بھٹی میں پاک ہوتا ہے. اسی لیے رمضان کو رمضان کر کے اللہ نے رام رکھا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیرا چیرا باتیں ان بزرگوں کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے موقع ملا. ضرور بھی ضرور آپ تمام حضرات اس پر عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے باتیں تھے. گناہوں سے بچو، آنکھوں کے، زبان کے، کان کے، ہاتھ کے، ٹی وی کے، سب گناہوں سے بچو انشاءاللہ تعالی. قرآن نے روزے کا جو فائدہ بتایا ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی ہمارے اندر حاصل ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.